محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن. فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقلت انا یا رسول اللہ فاخذ بیدی فعد خمسا وقال اتق المحارم تکن اعبد الناس وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس واحسن الى جارک تکن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما ولا تکثر الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب. رواہ الترمذی فی ابواب الزہد. ناظرین کرام، ابھی میں نے آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پوری حدیث پڑھ کر کے سنائی. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور امام ترمذی جو مشہور محدث ہیں انہوں نے اپنی حدیث کی کتاب ترمذی شریف کے اندر ابواب الزہد کے اندر لائے ہیں. یعنی یہ روایت ترمذی شریف ابواب الزہد میں موجود ہے. اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 5 پیاری نصیحتیں فرمائیں. آپ غور کریں گے تو پہلی نصیحت کا تعلق عبادات سے ہے، دوسری نصیحت کا تعلق اگر آپ گہری نظر ڈالیں گے تو پہلی نصیحت کا تعلق آپ کو عبادات سے ملے گا، اور دوسری نصیحت کا تعلق سماجیات سے، تیسری کا ذاتیات سے، اور ایک نصیحت کا تعلق اخلاقیات سے. غور کیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ایسی ہے اس کے بارے میں وجہ طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس میں دریا کو کوزے کے اندر بند کر دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات لے. ناظرین کرام غور فرمائیں، یہاں پر لفظ اخذ آیا ہے، یعنی اسے ذہن میں بٹھائے، اور ذہن میں بٹھانے سے پہلے سننا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے نام پر اگر کوئی بات کہی جائے تو آدمی کو اوپر لازم ہے کہ اس کی طرف کان ضرور لگائے. یہ پہلا مرحلہ ہے، اور صرف سن کر اسے دوسرے کان سے نہ اڑا دے بلکہ اسے ذہن میں بٹھائے، اس کو اخذ کہتے ہیں. تو من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو ان باتوں کو سنے اور سننے کے بعد اس کو ذہن میں رکھے، فیعمل بہن، اور ذہن میں رکھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرے، او یعلم من یعمل بہن، اور عمل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچا دے، دوسروں کو بھی سکھا دے، تاکہ ان باتوں کے اوپر بھی اس کے ساتھ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ آدمی بھی عمل کرنے لگ جائے. سارے صحابہ خاموش ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا، میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں وہ باتیں آپ سے سیکھوں گا، لوں گا، سنوں گا، ذہن میں رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچا دوں گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور پھر 5 نصیحتیں بیان فرمائی، 5 باتیں بیان فرمائی. ناظرین کرام غور فرمائیں، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 5 باتیں بتانے سے پہلے
حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا۔ ہاتھ پکڑنے کی وجہ کیا ہے؟ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ ہاتھ پکڑ کر کے کوئی بات کہنا در حقیقت اس بات کے اہم اور نازک ہونے کی دلیل ہے، اس بات کے اہم اور نازک ہونے کی دلیل ہے، اور یہ تعلیم کا ایک بے نظیر، بہترین، لاجواب اور مؤثر طریقہ بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے التحیات یعنی تشہد سکھائی تو التحیات سکھاتے وقت آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان لے لیا، اس کے بعد آپ نے انہیں تشہد سکھایا۔ ہاتھ پکڑ کر کے کوئی بات بتانا، اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ سننے والا، سامع، متکلم کی طرف مکمل متوجہ رہتا ہے اور اس کی پوری توجہ متکلم کے ایک ایک لفظ کی طرف مبذول رہتی ہے۔ تو یہ تعلیم کا ایک بہترین طریقہ ہے، تعلیم کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور پھر وہ 5 باتیں بتائیں۔ پہلی بات، اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ، سب سے بڑا عابد بن جائے گا۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں وہ مسلمان سب سے بڑا عابد ہے، سب سے بڑا پرہیزگار ہے جو رات رات بھر نمازیں پڑھتا رہتا ہے، بہت زیادہ روزے رکھتا ہے، بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، ہمیشہ تسبیح ہاتھ میں لیے رہتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی سب سے بڑا عابد ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا عابد وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے۔ آج بہت سارے نمازیوں کو دیکھا جاتا ہے، بہت سارے صدقہ و خیرات کرنے والوں کو دیکھا جاتا ہے، بہت سارے زکوٰۃ دینے والوں کو دیکھا جاتا ہے، بہت سارے رمضان کے روزوں کے علاوہ نفلی روزے رکھنے والوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان تمام عبادات کے اندر وہ آگے آگے ہیں، مگر جہاں حرام کاموں سے بچنے کی بات آتی ہے اس میں وہ بالکل زیرو نظر آتے ہیں، اس لیے کہ ان کا نفس انہیں اجازت نہیں دیتا کہ وہ ان حرام کاموں سے دور رہیں۔ ساری عبادتیں کریں گے مگر حرام چیزوں سے دور نہیں رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا پرہیزگار لوگوں میں وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے۔ یہاں دیکھیے ایک نقطہ اور بھی ہے، محارم یعنی حرام کردہ چیزیں جو اللہ نے حرام کی، اس سے پہلے اتقے کا لفظ آیا۔ اتقے کا مطلب تو بچ، یہاں اترک نہیں کہا گیا کہ تو چھوڑ دے۔ چھوڑ دینے کا مطلب ہوگا پہلے سے کرتا آ رہا ہے۔ یہاں ایک پیغام یہ دیا گیا کہ کرنا تو دور کی بات ہے، تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ کہ کرتے آ رہے ہو چھوڑ دو، بلکہ سرے سے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور اگر تم نے اس طریقے کا کام کر لیا، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے تم بچ گئے، تو سمجھو تم معاشرے میں سب سے بڑے عابد ہو، تمام مسلمانوں میں سب سے بڑے پرہیزگار تم ہی ہو۔ یہاں 2 باتیں ہیں، ایک تو اللہ کی حرام کردہ چیزیں اور دوسری چیز ہے تقوی۔ جس طریقے سے ہر شے کی ایک روح ہوتی ہے، اگر روح نکل جائے تو وہ چیز یوز لیس ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے۔ درخت جب تک ہرا رہتا ہے، پھل دیتا ہے، اس کے اندر جان رہتی ہے، تب تک اس کی نگرانی کی جاتی ہے، دیکھ ریکھ کی جاتی ہے، ہر طریقے سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ جب وہ سوکھ جائے، پھل دینا بند کر دے، تو سمجھو وہ درخت مر گیا، اب اسے کاٹ کر کے چولہے کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اسے جلا دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی کائنات کی ہر شے کی ایک روح ہوتی ہے، ایسے شریعت اسلامیہ کی ایک روح ہے تقوی۔ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک گاڑی کی مثال لے لیں۔ ایک خوبصورت کار ہے، اس کا جو اوپر کا حصہ ہے بہت خوبصورت ہے، انجن بہت اچھا ہے، سیٹیں بہت خوبصورت ہے، کلر بہت اچھا ہے، انجن بہت ہی اچھا ہے، پہیے، اسٹیئرنگ، ساری چیزیں اوکے، بہترین ہے، لیکن اس کے اندر بریک نہیں ہے۔ بتائیے، ساری چیزیں اعلیٰ درجے کی موجود ہے مگر اس میں بریک نہیں ہے۔ ہر عقل مند یہ شخص یہی کہے گا کہ اس گاڑی میں ساری چیزیں سب اچھی ہیں مگر بریک نہ ہونے کی وجہ سے یہ گاڑی خود تباہ ہوگی اور اس کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے، جو لوگ بیٹھے وہ بھی تباہ ہو جائیں گے۔
تو جس طریقے سے ایک گاڑی میں بریک کی اہمیت ہوتی ہے، ایسے ہی شریعت اسلامیہ کی روح اور شریعت اسلام میں تقوی کی اہمیت ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول نے سب سے پہلا لفظ اتقے فرمایا، تقوی اختیار کرو، بچو۔ اور تقوی کا مطلب یہی ہوتا ہے اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچنا، گناہ کی چیزوں سے بچنا، یہی تقوی ہے۔ حرام کردہ چیزیں، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں کیٹیگریز، درجات، ان میں سب سے بڑا حرام کام شرک ہے۔ شرک کی موجودگی میں انسان کا کوئی بھی عمل اللہ کی نگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ جیسے اس کی ایک مثال ذہن میں رکھیں، ایک مٹکا ہے، مٹکے کے پیندے کے اندر اگر سوراخ کر دیا جائے تو مٹکے میں جتنا پانی ڈالا جائے گا، پانی پیندے کے اندر چونکہ سوراخ ہے، ایک قطرہ پانی رکے گا نہیں، سارا پانی زمین میں گر کر پھیل جائے گا، مٹکے میں ایک قطرہ پانی نہیں رہے گا۔ ایسے ہی آدمی عمل کرتا ہو، دنیا بھر کی عبادتیں کرتا ہو، مگر اس کی زندگی میں شرک ہو تو یہ سارے کے سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال اس مٹکے کی سی ہے جس کے پیندے میں سوراخ کر دیا گیا ہو۔ شرک کی مثال ایسے ہی ہے۔ اور دیگر گناہوں کی مثال کہ اس مٹکے کے بیچ میں یا اوپر گردن کے پاس یا اور نیچے سوراخ کر دیے جائیں تو پانی تو گرے گا، لیکن جہاں تک سوراخ رہیں گے وہیں تک، سارا پانی نہیں گرے گا۔ یہ جو سوراخ کر دیے گئے ہیں مٹکے کے اندر یہ سوراخ در حقیقت گناہ ہے۔ گناہ کرنے کے بعد بھی آدمی مسلمان رہتا ہے، مومن رہتا ہے، مگر شرک کرنے کے بعد وہ مومن نہیں رہ جاتا۔ ویسے ہی جیسے مٹکے کے پیندے کے اندر اگر سوراخ کر دیا جائے تو ایک قطرہ پانی کا اس کے اندر ٹکتا نہیں ہے، ایسے ہی شرک کی موجودگی میں سارا عمل آدمی کا تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ رنگ و نور، ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ دین فار ٹینز، دیکھیے نثار نڈیاڈوالا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے۔ ہر جمعہ دوپہر 3:30 بجے اور شام 7 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ پیغام سیرت النبی جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ درس قرآن دیکھیے شیخ ثناء اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے، ہر پیر سے جمعرات اور سنیچر صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ آداب زندگی جانیے شیخ عبد الرحمن سنابلی سے اسلامی آداب کے سائے میں کیسے کامیاب ہوتی ہے زندگی، ہر منگل دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں
free to air. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کر کے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رسول، آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام ہیں ان کے اوپر بھی یہی وحی کی گئی ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور اے ہمارے رسول اگر آپ بھی شرک کا ارتکاب کریں تو اللہ آپ کے عمل کو ضائع کر دے گا اور آپ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ شرک کی حقیقت ہے، اور تمام حرام کردہ چیزوں میں سب سے بڑا حرام کام یہ شرک ہے۔ تو دیگر حرام کاموں سے وہ تو اجتناب کرے، لیکن سب سے پہلے سر فہرست اپنی زندگی میں شرک کو نہ آنے دے اور شرک کا ارتکاب نہ کرے۔ اگر ایسا کرتا ہے تو وہ سب سے بڑا عابد ہے۔ اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بس سب سے بڑا عابد بن جائے گا۔ یہ پیارے رسول کی پہلی پیاری نصیحت تھی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے جو تیری قسمت میں لکھ دیا ہے اس کے اوپر راضی برضا رہے تو سب سے بڑا مالدار بن جائے گا۔ آج لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جن کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے ہیں، بنگلہ ہوتا ہے، گاڑیاں ہوتی ہیں، وہی مالدار ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھا یہ گیا کہ ان لوگوں کے پاس سارے عیش و آرام کے سامان ہونے کے باوجود ان کی زندگیاں بے چینیوں اضطرابات کا شکار ہیں، ان کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غنی نہیں ہے۔ غنی وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جتنا دے دے اس کے اوپر یہ خوش ہو جائیں، اور اس کا ایک طریقہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے اوپر والے کو دیکھو۔ دلیل یہ حدیث پاک وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الى من هو اسفل منکم ولا تنظروا الى من هو فوقکم فانه اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، رواہ الترمذی فی ابواب صفت القیامہ۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ ترمذی شریف ابواب صفت القیامہ کے اندر یہ روایت لائے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ اس روایت کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے سے نیچے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو۔ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، دنیا کے معاملے میں ہمیشہ نیچے والے کو، دین کے معاملے میں ہمیشہ اوپر والے کو دیکھو۔ کیوں؟ فإنه أجدر ألا تزدروا نعمت اللہ علیکم، اس لیے کہ اگر ایسا طریقہ اپناؤ گے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو گے، ورنہ تم اللہ کے ناشکرے بن جاؤ گے۔ واٹس ایپ کے اوپر ایک اندھے بچے کی تصویر جو تقریباً 12-14 سال کا ہے، اس سے ایک شخص انٹرویو لے رہا ہے اور یہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھوں سے محروم کر رکھا ہے، کیا تمہیں اللہ سے کوئی شکایت ہے؟ تو اس نے جو جواب دیا، جواب سن کر کے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس لڑکے نے یہ کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میری آنکھوں کی بینائی چھین لی ہے، اور میرے آنکھوں کے اندر بینائی نہیں ہے۔ آنکھوں سے نہ دیکھنے کی وجہ سے میں بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ اللہ نے انہیں آنکھیں عطا کی ہیں، مگر ان آنکھوں سے وہ طرح طرح کے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھوں سے محروم رکھ کر کے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں کہ آنکھوں کے نہ ہونے کی وجہ سے آنکھوں کے بہت سارے گناہوں سے اللہ نے مجھے محفوظ کر دیا ہے۔ تو اللہ جس حالت میں رکھے آدمی کو اس حال میں رہنا چاہیے اور شکریہ ادا کرنا چاہیے، کبھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ جو بندے کے ساتھ کرتا ہے اس میں اس کے ساتھ خیر ہی ہوتا ہے، کبھی اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ایسا معاملہ نہیں کرتا جو اس کے حق میں بہتر نہ ہو۔ یہ پیارے نبی کی دوسری پیاری نصیحت تھی جو اس حدیث پاک میں بیان فرمائی گئی۔ تیسری نصیحت وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر تو مومن ہو جائے گا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے ہم ایمان والے ہو گئے ہیں، لیکن آپ کے ایمان کا معیار کیا ہے؟ آپ کے ایمان کا درجہ کیا ہے؟ اس درجے کو جاننے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائٹیرین دیا ہے، ایک معیار دیا ہے کہ آدمی اپنے ایمان کو اگر پرکھنا چاہے
تو اس کی ایک شکل ہے، وہ یہ دیکھے کہ اس کے پڑوسی کے ساتھ اس کا بیہیویئر کیا ہے۔ حارثہ ابن نعمان بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا، دیکھا کہ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا بات کر رہا ہے۔ میں نے بڑی دیر تک انتظار کیا کہ یہ آدمی ہٹے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں کروں، لیکن یہ نشست اور اس طریقے سے یہ گفتگو بہت طویل ہو گئی۔ بعد میں جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون سا آدمی تھا جو نہ تو بیٹھ رہا تھا نہ آپ کو بیٹھنے دے رہا تھا اور اتنی طویل گفتگو کر رہا تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حارثہ وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ حضرت جبریل تھے، انسانی شکل میں تھے، مجھ سے پڑوسیوں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور ان کے اتنے حقوق بیان کر رہے تھے کہ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں ان کو لوگوں کے ترکے میں سے حصہ نہ مقرر کر دیا جائے۔ اس سے پتا چلا کہ پڑوسیوں کے حقوق بہت ہی زیادہ ہیں۔ آج ایک عبداللہ کو ایک عبد الرحمن سے اتنی تکلیف ہے جتنی کہ ایک عبداللہ کو ایک رامداس سے نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا دشمن ہے، ایک پڑوسی کا دشمن۔ پڑوسی کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو ہے، ایک حق تو یہ ہے کہ وہ آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، غیر مسلم ہے، تو آپ کے اوپر اس کا ایک حق آ گیا، حق جوار، آپ کے پڑوس میں رہتا ہے۔ اور اگر وہ مسلمان ہے تو دو حق آپ کے اوپر، ایک حق جوار پڑوس کا حق اور دوسرا حق اسلام۔ اور اگر وہ رشتہ دار ہے تو تین حق، ایک حق جوار، ایک حق اسلام اور ایک حق قرابت، رشتہ داری۔ تو یہ پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا معیار جانچنے کے لیے ایک کرائیٹیرین دیا ہے کہ اس پر کس کر اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ کا ایمان کس درجے کا ہے۔ اگر یہ پاؤ کہ آپ کا پڑوسی آپ سے بہت خوش ہے، آپ کی ذات سے آپ کی پڑوسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے، تو سمجھو کہ آپ کا ایمان قابل اعتراض حالت میں نہیں ہے، اور اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کر تو مومن ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے پسند کر تو مسلمان ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی پیاری نصیحت ہے۔ آدمی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کی آبرو کے اوپر حملہ کرے، کوئی اس کو برا بھلا کہے، کوئی اس کی غیبت کرے، کوئی اس کو چیٹ کرے، کوئی اس کو دھوکہ دے۔ جب آدمی اپنی ذات کے لیے تمام چیزیں پسند نہیں کرتا تو دوسروں کے لیے بھی اس کو چاہیے کہ یہ ساری چیزیں پسند نہ کرے۔ جب اپنے لیے پسند نہیں کرتا دوسروں کے لیے کیسے پسند کرے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرے تو وہ مسلمان ہے۔ لہذا اپنے اسلام کو جانچنا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ میں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ دوسروں کے لیے پسند کرتا ہوں کیا نہیں۔ اب اس سلسلے میں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی سامنے رکھ لیں تو بات اور واضح ہو جائے۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم، رواہ احمد فی مسندہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے مسند احمد کے اندر لائیں، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے لوگ محفوظ رہیں۔ یہاں مسلمان نہیں کہا گیا بلکہ یہ کہا کہ لوگ محفوظ رہیں، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے خون کے اوپر اور اپنے مال کے اوپر مامون رہیں، یعنی لوگ محفوظ رہیں، لوگ یہ سمجھیں کہ اس آدمی سے ہماری آبرو کو کوئی خطرہ نہیں، اس آدمی سے ہمارے مال کو کوئی خطرہ نہیں۔ دیکھیے ایک مسلمان کی عزت و آبرو کے اوپر حملہ کرتا ہے، ایک مسلمان آدمی کا خون کرتا ہے، تو وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں پیاری نصیحت یہ فرمائی وَلَا تُكْسِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ مت ہنسو اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ آج کتنے چینل ہیں جن کو ہاتھ سے چینل کہا جاتا ہے، اس میں ایک سے ایک ایکٹر ایکٹریس آ کر کے لوگوں کو طرح طرح کے لطیفے سنا کر کے ہنساتے رہتے ہیں اور لوگ پیٹ پکڑ پکڑ کر کے ہنستے ہیں۔ اسلام اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، اس لیے کہ اسلام یہ کہتا ہے،
نبی کی یہ نصیحت بتاتی ہے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. کہتے ہیں کہ زیادہ ہنسنے سے طبیعت بشاش ہو جاتی ہے. یہاں بات الٹی کہی گئی کہ زیادہ ہنسنے سے طبیعت بشاش نہیں ہوتی بلکہ دل مردہ ہو جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ آدمی کا دل جب تک زندہ ہے تب تک آدمی زندہ ہے. اگر دل مر جائے تو آدمی مر جاتا ہے. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے, مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. جب تک آدمی کا دل زندہ ہے تب تک آدمی زندہ رہتا ہے, اور آدمی کا دل اگر مر جائے تو وہ چلتی پھرتی لاش کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور زیادہ ہنسنے سے آدمی کا دل مر جاتا ہے. اور زیادہ ہنسنے سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ آدمی بہت غیر ذمہ دار ہے. جو آدمی جتنا زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے اتنا ہی کم ہنستا ہے. دیکھو کہ آدمی بات بات پر ہنستا ہے, اس کا مطلب یہ کہ انتہائی غیر ذمہ دار ہے. اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے ذمہ دار بنیں, کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت نہ کرے, ہر آدمی ذمہ دارانہ زندگی بسر کرے. اور یہ زیادہ ہنسنا یہ بتاتا ہے کہ یہ ہنسنے والا ذمہ دار شخص نہیں ہے, انتہائی غیر ذمہ دار ہے. اور یہی نہیں, دنیاوی معاملے میں تو وہ غیر ذمہ دار سمجھا ہی جاتا ہے, آخرت کے معاملے میں بھی یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ جو ہنس رہا ہے اسے اپنا انجام معلوم نہیں ہے کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہونے والا ہے, میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جانے والا ہے. اللہ نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, انہیں چاہیے کہ یہ ہنسے کم روئیں زیادہ, اس لیے کہ انہیں اپنا انجام معلوم نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے. تو جب آدمی کو اپنے انجام کی خبر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے, تو آدمی قہقہا مار کر کے یا ہمیشہ ہنستا رہے, یہ آخرت فراموشی کی دلیل ہے کہ یہ آدمی دنیا کے معاملے میں تو غیر ذمہ دار ہے ہی, آخرت کے تعلق سے بھی یہ غافل اور لاپرواہ ہے. اور اسلام قطعاً پسند نہیں کرتا کہ دنیاوی معاملے میں غیر ذمہ دار ہو اور آخرت کے معاملے میں اس طریقے کی لاپرواہی اور تکاسلی کا ثبوت دے. تو ناظرین کرام, اس حدیث پر گفتگو یہی ختم ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر جو 5 باتیں بیان کی گئی ہیں, اگر کوئی آدمی اپنی ذات کے اوپر نافذ کر لے, معاشرے میں نافذ کر لے, تو آدمی بھی قابل قدر بن جائے اور معاشرہ بھی جنت نظیر اور قابل قدر بن جائے. اللہ ہمیں ان 5 نصیحتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا إله إلا الله محمد رسول الله.